زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی۔ مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق، اللہ کی۔ مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب، اللہ کی۔ مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ بادشاہ ہے۔ شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ۔ کائنات میں دیکھو تو صحیح، رگ رگ میں اللہ کا نور ہے، پتے پتے میں اللہ کا نور ہے، ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے۔ یہ ہوا کے خوبصورت، یہ ہوا کے دلکش، دلربا، دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ اڑتی ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے۔ طارق جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ دھرتی میں خزانوں کا بھرے ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ سمندر کی تہ میں پیٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ہرن کے نافے میں مشک، خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ گائے کا گھاس اور پانی کھا کر پی کر دودھ نکالنا، گارے میں سے، خون میں سے، گوبر میں سے، خون گندا، گوبر گندا، اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اس کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ آئے ہائے، بڑی کائنات کو چھوڑو، ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو۔ وللہ، خزانے کس کے؟ وللہ خزائن السماوات والارض، طاقت کس کی؟ ان القوة للہ جميعا، ملک کس کا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، فرشتے کس کے؟ جعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، آسمان کس کے؟ لہ ما فی السماوات، زمین کس کی؟ وما فی الارض، درمیان کس کا؟ وما بینہما، زمین کے نیچے تک کس کا؟ وما تحت الثری، سب اللہ کا، سب اللہ کا، سب اللہ کا۔ ماضی کا حاکم اللہ، حال کا حاکم اللہ، مستقبل کا حاکم اللہ، زندہ مردہ پہ حکمران اللہ، اچھے برے پر حاکم اللہ، ناری نوری پر حکومت اللہ کی، آبی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ۔ روزہ رکھو، اللہ مل جائے گا۔ اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کلمے کا اگلا حصہ، کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے؟ اللہ، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو۔ ہاں، تم کیا کہتے ہو؟ خدا۔ تم اللہ نہیں کہتے ہو، خدا کی۔ تمہارے مولوی، تمہارے مفتی، تمہارے خطیب اور تم سب تم خدا کہتے ہو۔ کبھی کبھی غلطی سے منہ سے اللہ نکلتا ہے، ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے۔ بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب پڑھو، خدا خدا خدا۔ بڑے سے بڑے خطیب کی سنو، خدا خدا خدا۔ آپس میں بات کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے، خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، تو وہ اللہ ہے۔ لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا نہیں بتایا۔ میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھیا، تسی انہوں رحم دین سدنا شروع کر دے ہو تو میں آکھنا ہو یا کیا کھی جاندے ہو، او بابا میں رحم دین نے، میں طارق جمیل ہوں۔ میرا اللہ بر صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہوگا، ہو کملے ہو، میں اللہ میں خدا کی بنائی جاندے ہو، میں نے اللہ کھو۔ ساری 7-6 بر اعظم اللہ نے پھرائے، بار بار پھرائے، پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا، اللہ ہی کہتے ہیں۔ ارے تم بھی اللہ کہو، اللہ کہو، وعدہ کرتے ہو نا اللہ کہو گے نا؟ ہاں کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ ہاں، ساری کائنات میں نور پھیل گیا، ساری کائنات نورانی ہو گئی۔ نقطے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں۔ علامہ ابن منظور نے اس پر کلام کیا ہے، اتنی بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے 17 جلدوں میں۔ نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنے آپ کو خدا آنکھ چڑھے۔ خا پہ تو نقطہ ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ ہاں۔ اللہ کے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام احمد، کوئی نقطہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برابری ہو گئی نا، کوئی نقطے والا نہیں۔ دوسری برابری، لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، کتنے ہو گئے؟ 12۔ اب اللہ نے کلمہ بنایا، پرزے جوڑ کے انجن بنا۔ میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ بیلنس کیا اللہ کہنے کی عادت۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، پر ابھی تو تم اللہ ہی نہیں کہتے ہو، خدا میں اٹکے ہوئے ہو۔
جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کی تمام صفات سے اللہ کو پکارتے ہو. جب تم خدا کہتے ہو تو اللہ کی ایک صفت سے اللہ کو پکارتے ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو. تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں. پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ دکھاؤں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا؟ حمد بچے گا نا. ٹھیک ہے بھائی. محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. یہ اتفاق ہے؟ یہ انتخاب ہے. واہ واہ. قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا؟ اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے؟ الحمد کا الف لام ہٹا تو حمد، محمد کا میم ہٹا تو حمد، اور احمد کا الف ہٹا تو حمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ان میں آپس میں آگے مناسبت کیا ہے؟ وہ پھر ایک لمبا مضمون ہے. ابھی تو افطاری تک ہم نے بات ختم کرنی ہے. تھوڑا سارا دماغ سموسے پکوڑے پھنسے ہویا. تسی اللہ دی گل کتے سننے؟ کیا اکیل صاحب سانو کھماونا کی ہے؟ تسی تو سارے دیگا نو ویکھی جاندے ہو. ہاں، اللہ کو پانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. آپ کو حبیب بنایا، آپ کو کلیم بھی فرمایا، آپ کو حبیب بھی فرمایا، آپ کو خلیل بھی فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بھی فرمایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی فرمایا. آپ کو طٰہٰ بھی فرمایا، آپ کو مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، یاسین بھی کہا، شاہد بھی کہا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی کہا، داعی الی اللہ بھی کہا، سراجا منیر بھی کہا، ماحی بھی نام دیا، حاشر بھی نام دیا، عاقب بھی نام دیا، فاتح بھی نام دیا، خاتم بھی نام دیا، اور محمد بھی نام دیا، اور احمد بھی نام دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رؤوف بھی نام دیا، رحیم بھی نام دیا. اپنے دو ناموں میں سے دو نام اپنے نبی کو دیے، رؤوف الرحیم. عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناعش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عور بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن خینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، فقیر، ڈیفنس میں رہتا ہو یا وہ بھینس کالونی میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہے، تھر پارکر میں رہتا ہو، جولستان میں رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں. 8 ملکوں کا ہمارا چلے کا سفر تھا. افریقہ کے جنگل کی زندگی ہزاروں سال پرانی ہے، وہاں رہتا ہو، اگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لیا، اللہ مل گیا. اللہ میرے شاعر مشرق کی قبر روشن کرے. میں نے ایسا شاعر نہ پڑھا نہ سنا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بھائیو محمدی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا. لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ، محمد رسول اللہ جنت کا ویزا. پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے، اور یہاں پیسے تو سے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے. ہاں بھائی ویزا. پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی، میرا ویزا مکمل، ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا. ویزا غلط نہیں، صحیح ویزا، ایک کاغذ پیچھے رہ گیا. انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا. ایک غریب سا ملک اتنا غیرت مند بنا کہ پہلے پورے پیپر وکھا پھر اندر جامے گا. جنت میرے رب کا دیس ہے، مہمان خانہ. رب کا تو کوئی دیس نہیں، وہ تو بلا دیس ہے. میرے رب کا مہمان خانہ ہے. پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگا لو. اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے، پاسپورٹ تمہیں ماں کی گود سے مل گیا ہے. ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو.
لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ فرائض پورے کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا۔ اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت، دوسرا 10 دن مغفرت معاف کرنا، تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی، اس میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں۔ میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے لے لو، آپ سارے لے لو، میں لے لوں، وارے نیارے بھاگ جاگ اٹھیں گے۔ اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے، ارے بچوں غور سے سنو، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میری ذالکہ، میں ذالکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، عظیم الشان، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تعبیر میرے نبی یہاں لا رہے ہیں، اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ سنت ہے، یہ مولوی کی علامت نہیں، یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے، میں نے سر پہ سجا لی، یہ داڑھی مولوی کی علامت نہیں، میرے نبی نے ساری زندگی داڑھی خوبصورت رکھی، میں نے وہ اپنے چہرے پہ سجا لی، میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا، میں نے سفید کرتا پہن لیا، یہ سب سنت ہیں۔ مسواک سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے، جتنا مجھے یاد ہے، میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے، جتنی میری یادداشت میں احادیث کا ذخیرہ ہے، عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، واہ کیا بیٹے انس، یا بنیا یا بنیا، بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دسن لگے، کام بڑا اوکھا ہے، سوکھا کام داڑھی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں، پگڑی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں، اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا، کسی کی نفرت نہ پا۔ ارے بھائیو، او میرے بھائیو، میرے بچوں، میری بہنوں، بیٹھو، میرے نبی فرما رہے ہیں، یا بنی، الفاظ سن، یا بنی، ترمذی کی روایت، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، لاحد، میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، میں اس کو تھوڑا اور وسیع کر دیتا ہوں صبح و شام کے ترجمے میں، کہ عرب کی شاعری میں صبح و شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ اما الشیاب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، ایک شاعر صبح و شام سے تشبیہ دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو، تو ان 2 الفاظ میں پوری زندگی آ گئی ہے کہ میرے بیٹے انس، زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، لے احد، مسلمان نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا، عالم، تقوی، طہارت، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، پردہ دار، تہجد گزار، زکوٰۃ دینے والا، حلال کمانے والا، کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں، نہیں، لے احد، لے احد، لے احد، جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے، جس کا آخری باپ آدم ہے، جس کی آخری ماں حوا ہے، میرے بیٹے انس، سب کی نفرت دل سے نکال دے، فافعل، کرتے رہنا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے، عظیم، میں بار بار دہرا رہا ہوں، چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی، مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ۔ پاکستان ہے تک سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو، اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو، کافر 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 کافر، اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا، یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں؟
کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے، دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں، مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں. وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت آچار پاؤں. نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے. کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے. میرے بیٹے انس، اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو. یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اب مجھے بتاؤ، یہ ہے عاشق رسول کا معیار. اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے. جو غم لگتا ہے، غصہ نہیں، غم لگتا ہے. اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اسے آگ دکھاتے ہیں. پھر یہ نوجوان دستوں گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں. میں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑے لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے. میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ منبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک آگ لگائی ہوئی. اچھا، ایک واقعہ یاد آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا. پھونکے، ہم اور عادت تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے. لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو. یہاں نہیں پایا جاتا ہے گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے. مارے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے. اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے 2 چن جندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا. اس نے چونچ میں پانی بھر ایسے اٹھ پر ڈالا. اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی. سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا. میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے. اللہ کتنا قدا، اللہ کو پتا ہے حکمت کے بڑھنا ہے. کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے. گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے. کبوتر ایک اچھائی کا حرم بردار بنا، حرم بھر دیا کبوتروں سے. دونوں حرم بھر دیے، کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی. کبوتر بازوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے. مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا. مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا. ادھر پٹرول سے آگ جل رہی ہے، میرے کو پانی دیا 2 بوندیں نال کی بڑھنا ہے. لیکن میں کہتا رہوں گا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. میں کہتا رہوں گا. امت بنو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو. بڑی دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا. اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی. دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا. میں اس بات پہ نہیں رویا کہ مسجد گرجا بن گئی. گرجا بن چکی ہے، تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی، لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. باقی ساری مسجد گرجا بن چکی ہے. بڑے بڑے بت ہیں، بڑی بڑی تصویریں ہیں، بالکل سینٹر میں گرجا ہے. نہیں، اس پہ نہیں رویا. رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے، ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے، اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے، بقی ابن مخلد کا درس حدیث نظر آ رہا تھا.
قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کہ درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی، لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا، باہر تو بت پڑے ہوئے تھے۔ اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے اسپین کی مسجدیں گرجا بن گئی، 800 سالہ حکومت زیر و زبر ہو گئی، وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے، اور کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو۔ اس ایک حدیث کو سینے سے لگا، دل کھلے کر دو سب کے لیے۔ اگر آپ کی نظر میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا، سینے سے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، سمجھاؤ۔ تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ۔ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت بنے کی شکل دکھائی ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا۔ تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو۔ امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رسول کو، یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند؟ رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو۔ میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو۔ ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو کھلے ماتھے سلام کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ۔ اپنے نبی کی، تم چھوڑو مولوی کی بات، میرے تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، قرآن اٹھا کے پڑھ لو، خود پڑھو۔ سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میری گل کتے مار چھڑو، مینوں دفع کرو میں کون ہوں، میں مشتاق۔ اپنے رب دا قرآن پڑھو، اپنے نبی دی حدیث پڑھو، اپنے نبی دی زندگی پڑھو، تو پتہ لگ جائے۔ تو آج ایک اپنے نبی کی ایک عظیم الشان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو۔ نیت کر دو نا سارے بھائی۔ اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے، جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہوتی۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جاگو، 27 کو جاگو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال، یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ۔ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی ہے کہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا۔ معاف کر دو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شے کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا۔ اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بےعزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا یہی صدقہ قبول کر۔ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ، اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت ہی صدقہ کرنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل۔ شب قدر میں معاف کرو، دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے۔ مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔
پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں. پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں, جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا, تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا, 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ. تاریخ ڈل گئی, تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں, چھوڑ دیں گے معاف. کہ کون ہے؟ کہ مدمن خمر, شراب پینے والا, اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں. تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو, کوئی ہے تو توبہ کر. ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کہتا یہ شراب چھوڑو, تمہارے منہ سے بدبو, بے ہوش ہو رہے, پیشاب نکل رہے, تم آؤ میرے پاس, وسقاہم ربہم شرابا طہورا, تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. ٹھیک ہو گیا. عاق لوالدیہ, ماں باپ کا نافرمان, بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی, ماں باپ کا نافرمان. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے. اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن. یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ, ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی. اویس نام ہے, عامر کے بیٹے ہیں, مراد قبیلہ ہے, قرن اس کی شاخ ہے, اور یمن ان کی رہائش ہے. میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے, اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے, میں وہاں گیا تھا. انہوں نے ماں کی ہر درجہ خدمت کی, وہ آسمانوں تک پہنچی. یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, آسمانوں سے جبریل پہنچے. اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح, چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی. یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر, علی, 2 عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا اویس بن عامر, درمیانہ قد, رنگ کالا, ایک سفید داغ جسم پر, جیسے آنکھوں سے دیکھو تو ایک ہی رہیں گے آنکھوں سے, اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے. تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر, علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے, 10 سال خلیفہ 10 سال حج. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے, تھوڑے سے تو آتے, ابھی کھڑے ہو جاؤ, ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ, یمن والے کھڑے رہو, بہت تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے, پھر وہ بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف مراد کی سب کاسٹ, شاخ, قرن, تو ایک آدمی بچا. اچھا تم قرنی ہو؟ جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہ جانتا ہوں, میرے بھائی کا بیٹا ہے, بھتیجا, سگا, لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے, تو اس کیوں پوچھتے ہو؟ اب تم فرمایا میں تو ہلے ہوئے لگتا پہ. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ جی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی, سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب, اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, بہت معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ آیا. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس. کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. میں دعا کروں؟ تسی سردار, میں نوکر توڑا, میں دعا کروں؟ کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے, تبلیغ نہیں ہے, تصوف نہیں ہے, پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا.
آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف، اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو، اویس کو روک لو. تو اویس پریشان، یا اللہ یہ منو وہ احتیاط کیوں روک لے، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنم میں کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، ہاں خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا. یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے، اور پنجاب کے ہر گھر میں، سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے، ورنہ زہریلے سانپ ہیں. ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے، لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، یہ تباہ ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں. ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان، شراب پینے والا ماں کا نافرمان. بھائی کوئی ہے توبہ کر لے، ماں باپ دونوں، والدین دونوں. تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی. جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا. بھائی بہنوں کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے، شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر دیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، سینے سے لگا دیں، درگزر کریں. میرے اللہ کو آپس کی نفرت، دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں. اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا، کسی کو حقیر جانا، کسی کو تانے دینا، کسی کو گولیاں مارنا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو، خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو، معاف. خامد اور بیوی، ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی، اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے. غصے بڑھوں میں ہماری غذائیں گندی ہیں، غذا کا اثر پڑتا ہے، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ. دیکھو میں نے سانس لیا پھر باہر نکالا، میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن. باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے. یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں. تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے. پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں. مزاج، اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو، نیچرل غذاؤں پہ آؤ. میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی. کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، چنیوٹیاں دے کنے دی قسم. سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوائے. اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے. اپنی غذائیں ٹھیک کرو، پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو، اپنی حدود قائم کرو. ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے، اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے، کہیں ماں باپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے. ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں، اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا. اپنے نبی کی سیرت پڑھو، یہ لمبا مضمون ہے، بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں، رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، شوق سے پڑھا ہے، آپ کے گھر کو پڑھا ہے، آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے، اہل البیت کو پڑھا ہے. لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے، سب کچھ نہیں. جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا یا ان کو بٹھا کے نصیحت، بچوں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا. پیار دیا. آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے؟ 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں. 3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے، ماں کی گود چاہیے. اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے بعد یہ
دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا؟ تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا۔ عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو، اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ الشاہد، بتانے والے، بتانے والے، عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا کہ عالم کہاں، ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ پھر آپ نے معمر بن، پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر انہوں سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے ذبح کیے، نحر، گردن میں ایسے یوں کر کے۔ تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے برچھا پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا۔ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے۔ تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے، زیارت۔ ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے،
تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوا۔ آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے 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 اس کی جان نکل گئی، مر گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یعفور تھا، یعفور۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ نے چیخنا شروع کر دی اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ، جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے۔ سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عزبا پہ طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے۔ اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں، اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے۔ تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تیاری کرو۔ تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ہر جمرے کو رمی، یعنی ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے، اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی، پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی، پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے ہی منہ کے نیچے ہی، اور اونٹنی کا لعاب ابو بکرہ کے کندھے پر گر رہا تھا، یوں گر رہا تھا، انہوں نے ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا۔ جو درد ہے اس جملے میں میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہائے، مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جیسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے۔ اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا۔ ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا۔ لوگو، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے۔ اس 11 تاریخ کے خطبے میں اب جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے، تو آپ ان سے کہتے ربیعہ، لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے۔ ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے۔ لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی
اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی. مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر سپیکر کے جا رہی تھی، اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا. خیموں میں بیٹھی عورتوں نے سنا. سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے، کچھ ساتھ آ گئے تھے، کچھ خیموں میں تھے، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی. تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں، جذبات میں، کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی. اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو. اور یہی 11 تاریخ کو آپ نے کہا، 10 کو نہیں یہ کہا، 9 کو نہیں کہا، 11 کو کہا. الا هل بلغت. کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت. کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ یہ 11 تاریخ کو تو پتا ہے کہ بس اب جانا ہی ہے. تو پھر سب نے کہا بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة. یا رسول اللہ، ہم گواہ ہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کو منتقل کر دیا. آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک منتقل کر دیا، اور آپ اپنی امت کی ہر بھلائی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں. تو کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں. کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا. تو میرے بھائیو، 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ. اور سامنے صدیق بھی ہے، اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا. اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو. تو اس امانت کو اٹھایا ہے، اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے. 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے، اور تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے، اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے، اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے. اور 14 کی صبح کو آپ مکہ سے نکلے ہیں. 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. 29 ربیع الاول کو 29 صفر، محرم صفر، یہ مہینہ 29 کا تھا. آپ کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سر درد ہوتا ہے. گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں. 5 دن باقی ہیں. تو آپ فرماتے مجھے غسل دیا جائے. آپ کو غسل دیا گیا 7 کنووں کے پانی سے. اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا، کس کے. سر میں درد تھا، اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. مسجد بھری ہوئی ہے،
آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، تو یہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں میرے اس خلاف دعویٰ نہ کرنا، یہاں میں حاضر ہوں، میرا مال، میری جان، میری آبرو، یہاں بدلہ لینا تو لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا، لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے، اور ادھر سے مسلسل آہو بکا کی آواز تھی۔ پھر آپ ممبر سے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، کوئی مطالبہ ہے تو کر لو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے۔ تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے، پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے۔ کہا ہاں 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 ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا فضل عباس کے بیٹے بڑے، فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر بستر پر گر گئے، پھر تیسری دفعہ اٹھے، پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے۔ غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا، بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو نماز تڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17۔ ہفتے کے روز اب ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ابوبکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں، تو ابوبکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو۔ تو ابوبکر کھڑے رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابوبکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابوبکر کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا، اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے۔ 12 ربیع الاول آ گئی، پیر کی صبح 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ آئے کیا منظر ہوگا وہ! نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے، اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے، آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ
دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں، آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا کہ شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔